کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی انسان کے دل کا ٹوٹنا اسے سیدھا خدا کے دروازے تک لے جائے؟ کیا کسی انسان کی نامکمل اور دیوانہ وار محبت دراصل ایک ابدی اور بڑی محبت کا راستہ ہو سکتی ہے؟ اسمارٹ اسکوپ میں خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور اسے شیئر کریں۔ آج کی اس گہری گفتگو کا مرکز ہاشم ندیم کی مشہور کتاب خدا اور محبت ہے۔ یہ محض ایک عام رومانوی داستان نہیں ہے، مطلب یہ ایک زبردست نفسیاتی اور روحانی تصادم ہے۔ ایک طرف ایسا طبقہ ہے جو انتہائی مادہ پرست ہے، جس کے نزدیک دولت اور طاقت ہی سب کچھ ہے۔ بالکل، اور دوسری طرف ایک ایسا طبقہ ہے جو شدید غربت کے باوجود اپنے اصولوں اور روحانیت سے جڑا ہوا ہے۔ ہاں، تو آج ہم اسی بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے عشق مجازی یعنی ایک انسان کی محبت انسان کو توڑ کر عشق حقیقی تک لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اس تصادم کی جو بنیاد ہے نا، وہ دراصل انسانی نفسیات کے ایک بہت تاریک پہلو پر رکھی گئی ہے۔ دیکھیں نا، جب ہم ایک ایسے کردار کو دیکھتے ہیں جس نے زندگی بھر ہر چیز پیسے سے خریدی ہو، تو اس کا ذہن انسانوں کو بھی محض ایک مادی شے یا ایک ٹرافی سمجھنے لگتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ کہانی میں حماد کا کردار بالکل ایسا ہی ہے۔ جب وہ پہلی بار مولوی عالم الدین کی بیٹی ایمان کو دیکھتا ہے، جو کہ سادگی اور حیا کا مجسمہ ہے، تو وہ بس اس کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے۔ اچھا؟ جی، لیکن یہ کھچش شروع میں کوئی روحانی بیداری نہیں تھی، بلکہ یہ ایک مغرور انسان کی وہ ہوس تھی جسے بس ہر خوبصورت چیز پر قبضہ کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ میں یہاں ایک چیز سوچ رہا تھا، مجھے ایک نفسیاتی الجھن محسوس ہوتی ہے اس بات میں۔ لوگ اکثر محبت کو ایک جیتنے والا انعام کیوں سمجھ لیتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو دولت کے نشے میں اندھے ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے نزدیک کسی دوسرے انسان کے جذبات کی کوئی آزاد حیثیت ہوتی ہی نہیں ہے۔ بالکل بالکل، وہ دوسرے انسان کو ایک جیتی جاگتی روح نہیں بلکہ ایک پروجیکٹ سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ اگر ہم عملی زندگی کی بات کریں تو آج کل کے جدید دور میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ رشتوں کو بھی ایک کاروباری معاہلے کی طرح ڈیل کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ہم روزمرہ زندگی میں بہت دیکھتے ہیں۔ ایک شخص سمجھتا ہے کہ اگر اس کے پاس اعلیٰ سماجی رتبہ ہے، ایک بڑی سی گاڑی ہے اور بے پناہ دولت ہے، تو وہ کسی بھی انسان کے سچے جذبات کو بس بآسانی خرید سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور حماد کا رویہ بھی تو بالکل یہی تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ محض اپنی خاندانی حیثیت کے بلبوتے پر اس لڑکی کو حاصل کر لے گا۔ یہ طاقت اور کنٹرول کا ایک بہت خطرناک وہم ہوتا ہے۔ خطرناک وہم، واہ، صحیح کہا آپ نے۔ دیکھیں نا، جب ایک ذہن کو بچپن سے یہ تربیت دی جائے کہ دنیا کی ہر رکاوٹ کو بس دولت کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے، تو اس ذہن کے اندر سے دوسرے انسانوں کے احترام کا تصور ہی مٹ جاتا ہے۔ یہ تو ہے۔ کوئی اندازہ نہیں تھا جس دنیا سے وہ تعلق رکھتی تھی۔ یعنی وہ بالکل اندھا ہو چکا تھا اس معاملے میں۔ جی بالکل اندھا، اور یہی وہ نابینا پن ہے جو اس کہانی میں ایک بہت بڑے اور حیران کن ٹکراؤ کو جنم دیتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب حماد کا انتہائی مغرور خاندان رشتے کے لیے ایمان کے غریب خانے پر جاتا ہے۔ وہ منظر، اس منظر کا تصور ہی عجیب اور کسی حد تک مذاق خیز ہے۔ ہاں نا، بہت عجیب ہے۔ ذرا سوچیں، ایک عرب پتی خاندان جو سنگ مرمر کے محلات میں رہنے کا عادی ہے، وہ اپنی تمام تر رونق اور تکبر کے ساتھ ایک چھوٹے سے کچے اور خستہ حال گھر میں جا کر بیٹھا ہے۔ بالکل، اور وہاں جا کر وہ اپنی دولت کا انتہائی بھونڈا دکھاوا کرتے ہیں۔ ہاں، اور دبے لفظوں میں مولوی صاحب کی غربت کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ جی، ان کے انداز میں ایک تحقیر ہوتی ہے۔ جن کے پاس دولت کے نام پر کچھ نہیں ہے، وہ اس رشتے کو انتہائی سختی سے ٹھکرا دیتے ہیں۔ واہ، وہ لمحہ بہت کمال کا ہے۔ ان کا یہ جملہ کہ جو سر خدا کے آگے نہیں جھکتا، وہ میری بیٹی کی کیا عزت کرے گا، یہ جملہ پورے منظر نامے کو الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ بالکل الٹ دیتا ہے۔ لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ حماد نے اس انکار کو اتنی بڑی ذاتی توہین کیوں سمجھا؟ میرا مطلب ہے، وہ تو کسی اور امیر زادی سے آرام سے شادی کر سکتا تھا۔ میں بتاتی ہوں، کیونکہ یہ محض ایک رشتے کا انکار نہیں تھا، یہ ایک ایسی انا کا قتل تھا جس نے زندگی میں کبھی نہیں کا لفظ سنا ہی نہیں تھا۔ اچھا، دیکھیں، جب ایک شخص کا پورا وجود اس مفروضے پر کھڑا ہو کہ اس کا پیسہ کچھ بھی تسخیر کر سکتا ہے، تو ایک غریب اور بے بس سمجھے جانے والے انسان کی طرف سے اس پیسے کو حقیر قرار دینا اس مغرور شخص کی پوری شناخت کو تباہ کر دیتا ہے۔ صحیح، اس کا تو پورا سسٹم ہی ہل گیا۔
بالکل، مولوی صاحب کا یہ فیصلہ دراصل اس طاقتور حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ اخلاقیات اور کردار کی طاقت دولت کے اس کھوکھلے غرور سے بہت بڑی اور ناقابل تسخیر ہوتی ہے۔ اور روزمرہ معاشرے میں بھی تو ہم اکثر خاندانی رشتوں کے دوران دولت اور اخلاقیات کا یہ تصادم دیکھتے ہی رہتے ہیں نا۔ ہاں، یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت تلخ حقیقت ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ رشتے طے کرتے وقت ایک خاندان اپنی دولت کے نشے میں دوسرے خاندان کی عزت نفس کو بری طرح پامال کر دیتا ہے۔ بالکل، انہیں لگتا ہے کہ سامنے والا بس بکنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ہاں نا، لیکن جب ان کا سامنا کسی ایسے با اصول انسان سے ہوتا ہے جو اپنے وقار پر سمجھوتا کرنے سے صاف انکاری ہو، تو ان امیر لوگوں کا سارا غرور ریت کے محل کی طرح زمین بوس ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور حماد کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ لیکن اس کے بعد جو اس نے قدم اٹھایا وہ سب سے زیادہ حیران کن تھا۔ ہاں، مطلب وہ ریلوے اسٹیشن والا حصہ؟ جی، وہ اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے یا شاید خود کو سزا دینے کے لیے اپنا گھر، اپنی گاڑیاں اور ساری دولت چھوڑ کر ایک ریلوے اسٹیشن پر قلی کا کمر توڑ کام شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، یہاں مجھے ایک نقطہ پر شدید اختلاف ہے، یا کم از کم ایک الجھن ضرور ہے۔ کیا الجھن؟ کیا یہ سب ایک غیر حقیقی اور جذباتی ڈرامہ نہیں لگتا؟ میرا مطلب ہے، کیا محض بھاری بوجھ اٹھانے، فاقے کرنے اور جسمانی اذیت سہنے سے واقعی انسان کے اندر کی غلاظت صاف ہو جاتی ہے؟ مجھے تو یہ تھوڑا سا فلمی سا لگا۔ آپ کا یہ سوال بہت اہم ہے، اور واقعی بظاہر یہ محض ایک عاشق کی دیوانگی اور ڈرامہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہاں نا، مطلب آج کے دور میں کون ایسا کرتا ہے؟ لیکن اگر آپ اسے نفسیاتی اور صوفیانہ زاویے سے پرکھیں تو معاملہ کچھ اور ہے۔ دیکھیں، جب تک انسان کا جسمانی غرور اور اس کا پرتائش خوئی، جسے ہم جدید زبان میں کمفرٹ زون کہتے ہیں، وہ تباہ نہیں ہوتا نا، تب تک اس کی روح بیدار نہیں ہوتی۔ اچھا، یعنی کمفرٹ زون کا ٹوٹنا ضروری ہے؟ بالکل۔ حماد نے زندگی بھر مخمل کے بستر پر آرام کیا تھا۔ جب اسی جسم نے منو وزنی بوجھ اٹھایا، اس کے کندھوں سے خون رسا اور وہ شدید تھکاوٹ سے چور ہوا، تو دراصل اس کے جسم سے خاندانی انا اور غرور کا زہر بہہ رہا تھا۔ اوہ واہ، کیا بات کہی آپ نے، غرور کا زہر بہہ رہا تھا۔ جی، سخت مشقت انسان کو اس زمین کے بہت قریب لے آتی ہے جس سے وہ بنا ہے۔ یہ مشقت اسے احساس دلاتی ہے کہ وہ کوئی دیوتا نہیں ہے، بلکہ گوشت پوست کا ایک عام کمزور انسان ہے جو درد محسوس کرتا ہے اور جس کی واقعی کوئی بڑی اوقات نہیں ہے۔ تو گویا یہ ایک طرح کا سخت ترین نفسیاتی ریسیٹ تھا۔ بالکل، ایک مکمل ریسیٹ۔ اگر ہم اسے عملی زندگی کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں تو جب کوئی شخص اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے اور اسے بقا کے لیے وہ سخت کام کرنے پڑتے ہیں جنہیں وہ کبھی انتہائی حقیر سمجھتا تھا، تو اچانک اسے ان محنت کش لوگوں کی انسانیت نظر آنے لگتی ہے جن کے پاس سے وہ پہلے بس منہ پھیر کر گزر جاتا تھا۔ ہاں بالکل، اس کی آنکھوں سے وہ پٹی اتر جاتی ہے، اس کا وہم ٹوٹ جاتا ہے اور وہ زندگی کو ایک بالکل نئے اور حقیقت پسندانہ زاویے سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن حماد کا سفر صرف اس مشقت تک تو محدود نہیں رہتا نا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو بس ایک شروعات تھی۔ وہ ان سادہ اور خدا ترس لوگوں کے درمیان رہ کر ایمان کے خدا کو سمجھنے کے لیے مسجد جانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ عربی سیکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ اب یہاں میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ابھرتا ہے۔ پوچھے۔ ایک شخص جو کسی لڑکی کو پانے کے جنون میں نکلا تھا، اس کی توجہ اچانک مذہب اور خدا کی طرف کیسے مڑ گئی؟ یہ نفسیاتی تبدیلی کیسے رونما ہوتی ہے؟ میری نظر میں صوفی ازم میں اسے عشق مجازی سے عشق حقیقی کا سفر کہا جاتا ہے۔ عشق مجازی سے عشق حقیقی۔ دیکھیں، جب انسان کسی سے شدید محبت کرتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر اس شخص کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے، اس کے اصولوں کو اپنانا چاہتا ہے۔ حماد نے بھی ایمان کو سمجھنے کے لیے یا شاید اسے شروع میں متاثر کرنے کے لیے اس راستے کا انتخاب کیا۔ ادگی اور پاکیزگی نے اسے اپنا دیوانہ بنایا تھا، وہ تو محض ایک عکس تھا۔ واہ، ایک عکس تھا۔ جی، وہ روشنی تو دراصل خالق کے نور کا ایک بہت معمولی سا حصہ تھی جو ایمان کے کردار سے جھلک رہی تھی۔ اب آپ بتائیں، جب ایک پیاسے کو پورا سمندر مل جائے تو کیا وہ پانی کے ایک قطرے کی تمنا کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ قطرے کی کیا وقت رہ جاتی ہے؟ بس حماد بھی ایک مغرور لڑکے سے بدل کر ایک عاجز درویش بن گیا،
اور اس کی منزل غیر محسوس انداز میں ایک انسان سے ہٹ کر براہ راست خدا کی تلاش بن گئی۔ یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہے نا جیسے روزمرہ زندگی میں کوئی شخص کسی بڑی مصیبت میں صرف اپنا دنیاوی مسئلہ حل کروانے کے لیے اچانک عبادت شروع کر دے۔ جی بالکل، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ مطلب شروع میں اس کی تمام تر توجہ صرف اس غرض پر ہوتی ہے، اسے صرف اپنا کام نکلوانا ہوتا ہے خدا سے۔ لیکن اس عمل کے دوران روزانہ سجدے میں گرتے گرتے اسے وہ اندرونی سکون اور روشنی مل جاتی ہے کہ وہ اپنا اصل مسئلہ ہی بھول جاتا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت خوبصورت کیفیت ہوتی ہے۔ وہ تعلق جو اس نے محض کسی غرض سے جوڑا تھا وہ اس قدر مضبوط ہو جاتا ہے کہ دنیاوی طلب بہت پیچھے رہ جاتی ہے اور وہ واقعی خالق سے جڑ جاتا ہے۔ بالکل، انسان اکثر خدا کے دروازے پر دنیا مانگنے جاتا ہے، لیکن اگر وہ مستقل مزاجی سے وہاں کھڑا رہے تو خدا اسے اپنا آپ عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور جب خالق مل جائے تو پھر کائنات کی کسی اور شے کی طلب باقی نہیں رہتی۔ حماد کے ساتھ بھی بیانہ یہی ہوا۔ وہ روحانی طور پر اس قدر بلند ہو گیا تھا کہ اب اسے کسی چیز کے چھن جانے کا کوئی خوف نہیں رہا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کہانی اپنے انتہائی المناک انجام کی طرف بڑھتی ہے تو حماد کا رد عمل سب کو حیران کر کے رکھ دیتا ہے۔ جی، بہت زیادہ۔ ایمان جو اپنے باپ کی انتہائی فرمانبردار بیٹی ہے، ان کی مرضی سے کسی اور سے شادی کر لیتی ہے۔ ہاں، لیکن اس کے اندر بھی تو ایک شدید جذباتی کشمکش چل رہی ہوتی ہے نا۔ بالکل، وہ اندر ہی اندر حماد کی قربانیوں سے متاثر ہوتی ہے، مگر اپنی حیا اور اصولوں کے باعث بالکل خاموش رہتی ہے، اور اسی شدید ذہنی دباؤ میں وہ بیمار پڑتی ہے اور آخر کار اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی کا سب سے تکلیف دہ موڑ ہے۔ اب ذرا عام منطق سے سوچیں، ایک انسان جس نے اپنی ساری زندگی، اپنی بے پناہ دولت، اپنا خاندان محض ایک لڑکی کی خاطر چھوڑ دیا، جب وہ لڑکی ہی مر جائے تو اسے کیسا محسوس ہونا چاہیے؟ عام روایتی کہانیوں میں تو عاشق پاگل ہو جاتے ہیں۔ ہاں نا، عام کہانیوں میں تو عاشق موت کے صدمے سے پاگل ہو جاتے ہیں، دنیا چھوڑ دیتے ہیں یا خود کو ہی ختم کر لیتے ہیں۔ مطلب اس نے تو وہ واحد مقصد ہی کھو دیا جس کے لیے اس نے خود کو برباد کیا تھا۔ بالکل۔ لیکن حیرت انگیز طور پر یہاں حماد کسی جنون کا شکار نہیں ہوتا، وہ کیوں ایک عجیب سے سکون میں آ جاتا ہے؟ یہ بات مجھے بہت الجھاتی تھی۔ میں بتاتی ہوں کیسے۔ کیونکہ تب تک اسے ایک گہری اور ابدی حقیقت کا ادراک ہو چکا ہوتا ہے۔ اور وہ حقیقت کیا تھی؟ اسے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ایمان کبھی اس کی حتمی منزل تھی ہی نہیں۔ واہ! دیکھیں، اگر ہم اس پورے واقعے کو ایک وسیع تر زاویے سے دیکھیں تو قدرت کا ایک بہت واضح منصوبہ نظر آتا ہے۔ کیسا منصوبہ؟ اگر حماد کو ایمان مل جاتی تو بہت ممکن تھا کہ وہ اسے پا کر مطمئن ہو جاتا اور دوبارہ اسی دنیاوی اور مادی زندگی میں لوٹ جاتا۔ قدرت نے اس کا غرور توڑنے، اسے مٹی کی حقیقت بتانے اور اسے اپنے قریب کرنے کے لیے ایمان کی محبت اس کے دل میں ڈالی۔ یعنی وہ محبت ایک ذریعہ تھی؟ بالکل، وہ محض ایک راستہ تھی، ایک پل تھی جس سے گزر کر اسے اللہ تک پہنچنا تھا، اور جب وہ منزل تک پہنچ گیا تو قدرت نے وہ پل گرا دیا۔ واہ، کیا گہری بات کی ہے۔ حماد کو اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ موت کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی روحانی تکمیل کی آخری مہر ہے۔ یہ بات انسان کو واقعی گہری سوچ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ہم اپنی عام زندگی میں بھی تو بالکل یہی تسلسل دیکھتے ہیں نا۔ جی، قدم قدم پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کسی بہت بڑے نقصان کے بعد یا کسی شخص کے اچانک ہماری زندگی سے چلے جانے کے بعد انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ نقصان دراصل اسے کسی بہت بڑی سچائی سے ملانے کے لیے ناگزیر تھا۔ بالکل، شروع میں تو سمجھ نہیں آتا۔ ہاں، وقتی طور پر تو یوں لگتا ہے جیسے بس زندگی ختم ہو گئی ہے، سانس رک گئی ہے، لیکن کئی سالوں بعد جب شعور پختہ ہوتا ہے تو پیچھے مڑ کر دیکھنے پر احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ دل نہ ٹوٹتا، اگر وہ نقصان نہ ہوتا تو وہ انسان کبھی وہ گہرا اور باشعور شخص نہ بن پاتا جو وہ آج ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ وہ بظاہر نظر آنے والی جو تباہی ہوتی ہے نا، وہ دراصل ایک مکمل روحانی بیداری کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہی اس پوری داستان کا سب سے بڑا اور اہم حاصل کلام ہے۔ بالکل۔ انسان اکثر ان دنیاوی چیزوں، رشتوں اور خواہشات کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، جو دراصل صرف ایک عبوری سیڑھی ہوتی ہے۔ اس پورے سفر سے اگر میں خلاصہ کروں تو ہم 3 انتہائی اہم اسباق اخذ کر سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ خالص انسانی محبت اگر وہ ہوش سے پاک ہو تو وہ انسان کی اصلاح اور خدا تک پہنچنے کا ایک طاقتور ترین ذریعہ بن سکتی ہے۔ بے شک، بہت بڑی بات ہے۔ دوسرا سبق مادیت پرستی کے اس کھوکھلے پن کے بارے میں ہے۔ دنیا کی کوئی دولت، کوئی گاڑیاں
یا بنگلے انسان کو وہ ذہنی سکون نہیں دے سکتے جو اسے اپنی انا کو مارنے میں ملتا ہے۔ اور تیسری بات ہے سچی پاکیزگی اور اصول پسندی کی طاقت، جو ہمیں مولوی عالم الدین اور ایمان کے کردار میں نظر آتی ہے، جہاں خالق کی فرما برداری ذاتی خواہشات پر ہمیشہ حاوی رہتی ہے۔ حتمی سپردگی ہی دراصل انسان کی اصل اور دائمی کامیابی ہے۔ واہ، اس تمام گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بات بہت واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ سچی محبت کسی کو حاصل کرنے، اسے اپنی ملکیت بنانے یا اس پر قبضہ کرنے کا نام بالکل نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ بلکہ سچی محبت اپنے آپ کو، اپنی سرکش انا کو مکمل طور پر مٹا دینے کا نام ہے۔ جب تک انسان کی انا دنیاوی خواہشات، لالچ اور تکبر سے پوری طرح خالی نہیں ہوتی نا، تب تک وہ کسی بھی سچی روشنی یا خالق کے نور سے نہیں بھر سکتی۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے اس بات کو سمیٹا ہے۔ یہاں ہماری آج کی ایک گہری نشست اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ سمارٹ اسکوپ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ کوئی بھی نئی گفتگو مس نہ ہو، اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیں۔ بالکل، لیکن جاتے جاتے بس ایک لمحے کے لیے اس بات پر ضرور غور کیجیے گا، آج زندگی میں ہم جس چیز یا جس انسان کے پیچھے دیوانہ وار بھاگ رہے ہیں، جس کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے، کیا واقعی وہی ہماری حتمی منزل ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یا پھر وہ صرف وہ ٹوٹتا ہوا پل ہے جو ہمیں ہماری اصل اور ابدی حقیقت کی طرف دھکیلنے کے لیے بنایا گیا ہے؟ چشم بینا کے لیے اس سوال میں بہت بڑا جواب پوشیدہ ہے۔